کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے دو بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم۔ قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں۔ اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا، کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں، تو یاد کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں آپ کے جو بیٹے ہیں، حضرت قاسم عبداللہ، حضرت قاسم بن عبداللہ، حضرت قاسم بن محمد، پھر دوسرے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن محمد۔ تو 3 بیٹے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، اور ان کی پھر وفات ہو گئی، ابھی جوان بھی نہ ہوئے۔ تو جو کفار مکہ تھے وہ طعنہ دینے لگے کہ یہ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی اولاد کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا، بیٹے تو فوت ہو گئے ہیں، ان کا نسب نہیں چلے گا، اور یہ نسب یہاں پر ختم ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، جو حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی صاحبزادی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان زوجہ محترمہ میں سے ہیں، اور یہ جب موجود تھی تو ان حالات میں جب کفار نے یہ طعنہ دیا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں ان حالات میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب آپ غمگین نہ ہوئیں، آپ غمگین نہ ہوں، ہم نے آپ کو خیر کثیر اپنی صاحبزادی کی صورت میں عطا فرما دی ہے۔ یعنی آپ کی صاحبزادی میں سے ایسا نسب چلائیں گے، ایسا سلسلہ نسب چلے گا کہ اس سلسلہ نسب سے آپ کی امت کو کثیر ہم خیر عطا فرما دیں گے۔ اور وہ کس طرح کثیر خیر اللہ رب العزت نے عطا فرما دی ہے، اس کی ایک مثال غوث العظم کا ختم ہم دلواتے ہیں۔ آپ غوث الحضور غوث العظم حسنی اور حسینی سید ہیں، جو خیر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نسب، آپ کا سلسلہ نسب جو چلتا ہے، امام جو ہمارے اللہ کے ولی ہیں غوث العظم، ان کے جو باپ ہیں، ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے حضرت حسن تک جا پہنچتا ہے، اور آپ کے جو والدہ ہیں ان کا سلسلہ نسب چلتے چلتے حضرت سیدنا حسین تک جا پہنچتا ہے۔ یعنی حسنی حسینی سید ہوئے، اور وہ حضرت حسن اور حسین اولاد فاطمۃ الزہرا ہیں، اور فاطمۃ الزہرا اولاد امام الانبیاء ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔